لفظ ہیں 3-4، صرف 3-4۔ عرض ہے کہ ان کو زبانی یاد کرنا ہے آپ نے۔ میں آپ کو اللہ کا سبق بتاتا ہوں، زبانی یاد کرنا ہے۔ آغاز کرتا ہوں، جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب جو میں بات کہنے لگا ہوں، اس کا اللہ کے ہاں اگر قبولیت ہو جائے، شرف ہو جائے، بس سادہ سی فکریں ہیں۔ صحابہ نبوت کا دروازہ ہیں۔ صحابہ نبوت کا دروازہ ہیں۔ 4-5 سال اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے اس کا معنی بیان کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو آپ کے دلوں میں بات اتار دے۔ یہ جملہ کہ حضور کا دین کیا ہے، حضور کا دین کیا ہے، مثلا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، تراویح کیا ہے، کچھ باتیں، حضور کا دین کیا ہے، تو آپ نے معلوم کرنا ہو کہ آپ کا دین کیا، حضور کا دین کیا ہے، تو کون بتائیں، کن سے پتہ چلے گا، کن سے پتہ چلے گا؟ وہاں صحابہ کرام کہ صحابہ کرام بتائیں گے کہ نبوت یہ ہے۔ تو صحابہ جو ہے وہ نبوت کا دروازہ ہے، جس کا دروازہ کھولو تو اندر ہو۔ جب صحابہ کرام کے دروازہ، تو یہ نبوت کا دروازہ ہے، ان کے اندر سے ہمیں اس نبوت کا پتہ چلتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ خدا کی رسالت ہے، خدا کی نبوت۔ تو صحابہ کیا ہیں؟ نبوت کا دروازہ ہیں۔ تو نبوت کے دروازے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبوت نے یہ راہ سکھائی۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دین سکھایا وہ کن کو سکھایا؟ صحابہ کو۔ تو جس نے وہ دین لینا ہو صحابہ کے دروازے پر آنا ہوگا، اسی راہ پر آنا ہوگا، اس راہ کے سوا اور کوئی راہ نہیں۔ صحابہ کیا ہے؟ نبوت کا دروازہ ہے۔ یہ میرا جملہ صحیح ہے نا؟ تو اب بتا دیں صحابہ کیا ہیں؟ کہیں نبوت کا دروازہ ہیں۔ کہ کسی گھر میں جانا ہو آپ کو دروازہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ جتنے بھی مکان ہیں ارد گرد گلیوں میں، کسی مکان پر جانا ہو تو پہلے دروازے پر جائیں گے۔ نبوت حضور کی کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، کون سے دروازے پر آنا ہوگا؟ وہ ہے صحابہ۔ تو صحابہ کو یہ کہنا کہ یہ نبوت کا دروازہ ہیں، یہ راہ ہیں، تو محبت اللہ کی، اتباع مصطفیٰ کی اور راہ صحابہ کی، اس میں سارا دین اس لپیٹ میں آ گیا۔ اب بتائیں کہ نبوت کیا ہے؟ صحابہ کیا ہے؟ نبوت کا دروازہ ہے۔ کہہ دیں نبوت کا، آپ بھی کہہ دیں، آپ بھی کہہ دیں